الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آواز ذرا تھوڑی سی آہستہ، یعنی زیادہ گونجے نہ، سمجھ بھی لگے، ہو بھی ٹھیک، دبنگ بھی ہو۔ سب سے پہلے میں قاری جاوید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ صفہ اسلامک سینٹر بنایا، اور یہ باغ، یہ باغیچہ، یہ گلستان آج اپنی بہار دے رہا ہے۔ ماشاءاللہ قرآن مجید مکمل حفظ کر کے آج 8 حفاظ کرام سندیں حاصل کریں گے، تو اس گلستان کو مہکانے میں، اس کی خوشبو اور اس کی عطر بیزی میں جو اضافہ ہوا، تو اس کے اندر بہت سارا حصہ یہ ہمارے بھائی برادر عزیز فیصل صدیق صاحب کا ہے، جن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے انہوں کو اپنی نشست پر بٹھایا، اور چونکہ میں نے تو کھڑے ہو کر ہی تقریر کرنی ہے، تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو عزتوں سے نوازے، اور جو سب سے بڑی مبارکباد ہے وہ تو یہ گلستان بنانے والوں کے لیے ہے، لیکن بہت بڑی مبارکباد یہ قرآن مجید حفظ کرنے والے ان کی ماں اور ان کے باپوں کو میں دیتا ہوں۔ بڑے خوش قسمت ہے، پتہ انہوں نے کیسی کتاب حفظ کی ہے، انہوں نے وہ کتاب حفظ کی ہے جس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دعا سکھلاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ آواز تھوڑی سی اور آہستہ، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ اور آگے کیا شروع ہوتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں کتاب ایسی دے رہا ہوں جس کے اندر کوئی شک نہیں، اسے پڑھتا چلا جا، سیدھے راستے پہ چلتا چلا جا، اور ساری دنیا کو اپنے پیچھے چلاتا چلا جا۔ بھائیو، دنیا میں آج بے شمار کتابیں 50 بڑی بڑی شخصیات نے مل کر بھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن اللہ کی قسم اس کے شروع میں یہ نہیں لکھ سکی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ تورات آج تحریف یافتہ شکل میں ہمارے پاس ہے، اس میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ بائبل 4 ہیں، آواز اور تھوڑی سی آہستہ، یہ ماشاءاللہ آپ کا لاؤڈ سپیکر بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بائبل اس کے آخر پر 4 انجیلیں ہیں، لوکا، مرکس، متی، یوحنا۔ چاروں میں یہ چیز نہیں ہے، اور چاروں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ شک تو ہو گیا پیدا۔ ہندوؤں کی 4 ویدیں میرے پاس انگریزی زبان میں پڑھی ہیں، وہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں صرف ایک ہی کتاب ہے جو دعویٰ کرتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ اور کیسے شک ہو؟
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں جو قرآن مجید مختلف چیزوں پر لکھا گیا، آج وہ لندن کی لائبریری کے اندر پڑا ہے، کاربن ڈیٹ کے ذریعے سائنسی تجزیہ ہوتا ہے، وہ کیا گیا تو انہوں نے کہا، میں نے نہیں کہا، برطانیہ کے انگریزوں نے، سائنسدانوں نے، آواز اور آہستہ کریں، میری اپنی آواز ماشاءاللہ کافی ہے، تو پھر سمجھ بھی تو لگنی چاہیے، نیرا روڑا ہی نہ پہ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب کیا انہوں نے کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا نسخہ حضرت محمد کے آخری زمانے کا ہے، اور وہ نسخہ جو آج ہمارے پاس ہے ان کے اندر زبر زیر کا فرق نہیں ہے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے الحمدللہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 نسخے لکھوائے تھے، ایک نسخہ میں نے تاشقند میں دیکھا اور دوسرا نسخہ میں نے استنبول کے توپ کاپی عجائب گھر میں دیکھا۔ اس نسخے میں اور آج کے نسخے میں زبر زیر کا فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکمران بنا کر یمن میں بھیجا۔ یمن کا کیپٹل صنعاء ہے، دارالحکومت۔ صنعاء کی مسجد کا نام کبیر ہے، جو یمن کے اندر پہلی مسجد ہے جو بنی۔ اس مسجد 30 سال یا 40 سال پہلے اس کی چھت کو ادھیڑا گیا، دیواریں گرائی گئیں کہ نئے سرے سے اس کو بناتے ہیں، تو چھت کے اندر سے ایک تہہ خانہ ملا جس کے اندر قرآن مجید کے پرانے ہاتھوں کے لکھے اوراق پڑے تھے۔ اس وقت تک جو قرآن نازل ہو چکا تھا اس کے اوراق پڑے تھے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کی لکھائی ہے۔ اس کا جب موازنہ کیا اور جرمنی کے اندر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور جتنا انہوں نے لکھا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا تب تک جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا اس کے اور آج کے قرآن میں زبر زیر کا فرق نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہماری کتاب ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب کے اندر بولو کوئی شک۔ آج تک کوئی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، سب میں تبدیلیاں ہیں۔ میں نے تورات پڑھی ہے، تورات کا جو بھی چپٹر ہے، جو بھی سورت ہے، یا اس کو پارہ کہہ لو، جو بھی پارہ ہے، میرے پاس انگریزی کی پڑھی ہے، برطانیہ کی، آسٹریلیا کی، اور تمہارے لاہور کے اندر بائبل سوسائٹی کی شائع کی ہوئی اردو کی بائبل پڑھی ہے۔ اس کے شروع میں کیا لکھا ہے کہ یہ سورت کب لکھی گئی، کس نے لکھی، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اور کہاں لکھی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے بارے میں واضح ہے، حضرت محمد کریم نے لکھوایا، کہ سبحان اللہ، حضور نے لکھوایا، اور جنہوں نے لکھا ان کو کہتے ہیں کاتبین وحی، لکھوانے والا، لکھنے والے، ان کے نام موجود ہیں۔ صدیق اکبر نے لکھوایا، پھر جناب حضرت عثمان غنی نے لکھوایا، سب کی تحریریں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا تو بولو وہ بھی موجود ہے۔ او یارو یہ بھی موجود ہے،
قرآن مجید میں دو ہی طرح کی صورتیں ہیں، ایک مکی ہے ایک مدنی ہے۔ مکی کا مطلب یہ ہے جو مکے میں نازل ہوئی، مدنی کا مطلب یہ ہے جو مدینے میں نازل ہوئی۔ لکھنے والے بھی، تاریخیں بھی، مکی بھی مدنی بھی، ذالک الکتاب، یہ ہے کتاب۔ کہو سبحان اللہ۔ الکتاب، الکتاب کا معنی خاص والخاص کتاب، ذالک، ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے ہیں۔ اچھا جی، ذالک کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ یہ اسم اشارہ ہے، اس کا اصل معنی ہے وہ۔ اصل معنی کیا ہے؟ وہ۔ یار تسی دور کیوں بیٹھے جی؟ اتنے نیڑے آ کے بیٹھو، علماء کرام اتنے نیڑے آ کے بیٹھو۔ او مولانا صاحب اتنے آؤ، اللہ اکبر۔ او تسی نیڑے نیڑے ہو، حد ہوگی یار، علماء کرام بھی دور بن جائیں۔ اللہ اکبر، اے کرسیاں بھی فل کرو یار، اے تھلے بیٹھے جی اتنے آ کے بیٹھو۔ اور آ رہے ہیں علماء کرام سارے اتنے بیٹھو، قاری کرامت اللہ صاحب کہڑے نے؟ اتنے تشریف لے آؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنے آ کے بیٹھو تاکہ میں نے کوئی علم دی گل کر کے سوات ہوئے بھی علماء بیٹھے نے۔ بیٹھو اتنے، اور کوئی جڑا عالم درس نظامی والا کوئی حافظ بیٹھو، آ کے سارے صوفے پر کرو۔ اچھا، ذالکہ کا معنی کیا ہے؟ وہ۔ لیکن ترجمہ کرتے وقت سب ترجمہ کرنے والوں نے کیا لکھا ہے؟ یہ۔ ترجمہ کرتے ہوئے یہ کیوں لکھا کہ بھئی اب چونکہ قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں ہے تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ۔ آج امیر حمزہ تمہیں بتلاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ذالکہ کا معنی وہ بھی ٹھیک ہے، ذالکہ کا معنی یہ بھی ٹھیک ہے۔ ذالکہ وہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید، بل ہوا قرآن مجید، یہ تو قرآن مجید ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں، لوح محفوظ کہاں ہے؟ ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ تو ذالکہ کا مطلب یہ ہے وہ قرآن جو لوح محفوظ میں، جو لوح محفوظ میں ہے۔ یہ ہے ذالکہ کا ایک مطلب۔ لوح محفوظ سے آیا حضرت محمد کریم کے پاک دل پر، نزلہ علی قلبک، اللہ اکبر، میرے حضور کے پاک مبارک دل پر آیا۔ اور صحابہ کے لیے کیا تھا؟ اور سنو آج امیر حمزہ کی شرح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو صحابہ ہیں اور صحابہ نام رکھا ہے تم نے صفہ اسلامک سینٹر، صفہ یونیورسٹی مدینہ منورہ کے پہلے، سبحان اللہ، صحابہ پہلے شاگرد اور ان کے استاذ بعثت معلماً حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سینے میں قرآن مجید عرش والے رب نے جبریل کے ذریعے القاء فرمایا، تختی سارے قرآن کی حضرت محمد کریم کا پاک دل ہے۔ اور صحابہ کے لیے یہ ہے، بولے صحابہ کے لیے یہاں ترجمہ کیا ہے؟ یہ ہے، کیا ہے؟ حضرت محمد کریم کے پاک مبارک دل میں محفوظ قرآن ہے۔ تو سبحان اللہ۔ اب ذالکہ کا معنی یہ ہے، بولو اب ذالکہ کا معنی یہ ہے۔ اور جب ورقوں پر لکھا گیا، صفحات پر لکھا گیا، ہمارے سامنے آیا، پھر بھی یہ ہو گیا تو وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔
बोलो दोनों ही ठीक है। ज़ालिकल किताब ला रैबा फीह, अल्लाह अकबर, इस किताब के अंदर कोई शक नहीं है। अब आगे बढ़ो, अल्लाह अकबर। यार दुनिया में इस किताब का बोझा, दुनिया में आज तक कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको हिफज किया जाए। मुझे कोई बतलाए, मेरा चैलेंज है, इतनी सारी तौरात है, 5 उसके चैप्टर हैं, कोई मुझे उसका हाफिज दिखलाए। जाओ, मेरा चैलेंज है। यहूदी तो मानते हैं तौरात को, ईसाई भी मानते हैं, इनमें से कोई हाफिज लाओ। नहीं मिलेगा, बोलो नहीं मिलेगा, मिलेगा। अल्लाह अकबर। अच्छा, बाइबल्स आगे मोटी सारी किताब है, चलो उसको छोड़ो, इतनी सारी मोटी है। अच्छा, उसके एंड पर 4 इंजीलें हैं, मत्ता है, मरकस है, यूहन्ना है, लूका है। इन 4 में से छोटी छोटी किसी एक इंजील का कोई हाफिज मुझे दिखलाओ। अमेरिका में मिल जाए, ईसाई दुनिया का मुल्क है, सुपर पावर है, दूसरी सुपर पावर रशिया है, वहां से मिल जाए, फ्रांस से मिल जाए, बर्तानिया से मिल जाए, सारे यूरोप से मिल जाए, और नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। हाफिज किसका मिलेगा? हजरत मोहम्मद करीम के कुरान का। अच्छा, यहाँ आपको एक और बात बतलाऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तौरात उनको मिली थी ना, तो तूर पर तशरीफ ले गए थे, तो अर्श वाले रब ने तौरात दी, तो तौरात रब ने लिख कर नाज़िल फरमाई, लिखी हुई थी। अर्श वाले रब ने लिख कर तख्तियां मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले की। अल्लाह अल्लाह, हजरत मोहम्मद करीम को तख्ती नहीं दी, बल्कि मेरे मुस्तफा के दिल पर लिखा कुरान आता था, हुजूर जल्दी जल्दी पढ़ते थे। भूल न जाऊं, अर्श वाले रब ने कहा, सोनिया तेरे दिल ते लिखना साडा काम है, परेशान न हो, ए हिफज करना तेरे दिल में साडा काम है। अल्लाह अकबर। पैगाम क्या था? अब पैगाम क्या था? अदारे बनेंगे, हिफज के मदरसे बनेंगे, लोग चलाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, माल खर्च करेंगे, यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, सुफा की तरफ पर बनेगी। अल्लाह अकबर। फैसल सिद्दीक जैसे मालदार पैसा लगाएंगे और भी साथी हिस्सा डालेंगे। अल्लाह अल्लाह, रिजल्ट क्या निकलेगा? कुरान के हाफिज बनेंगे। जिस तरह हजरत मोहम्मद करीम के दिल पर लिखा गया, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों के भी दिलों में महफूज किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आज मैं एक बड़ी अहम बात करने लगा हूँ। अल्लाह अकबर। देखो, बात तो इल्मी है, लेकिन मैं इस अंदाज से करूँगा कि आम लोगों को भी समझ आए। अच्छा, भी हारे के पास मोबाइल है? और सारे बोलो है। हुण तो मियाँ घर दे जिन्ने जी उन्ने मोबाइल, बल्कि हर एक के पास डबल डबल मोबाइल, 2 मोबाइल, फिर लैपटॉप बखरा, हाँ 3 4, कमाल हो गई। अच्छा, हर मोबाइल के अंदर एक मेमोरी भी, कार्ड भी होता है ना। क्या मतलब है मेमोरी का? कि इसके अंदर डाटा, इसके अंदर डाटा कितना महफूज है। फिर जाते हो ऑफिस सेंटर में, जो लाहौर का या शायद पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मरकज़ है, वहाँ जाते हो, जी मेरा डाटा इसमें ना कम हो गया है, अब इसमें महफूज करने की, हिफज करने की सलाहियत नहीं है।
نہیں ہے، لہذا اس کی یادداشت میں، اس کے ڈیٹے میں اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں تمہیں آپ کو ایک اور بات بتلاؤں، ایک USB بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اب جناب جو تازہ لیٹسٹ سائنسی انکشاف ہے نا، وہ یہ ہے کہ اب یہ ڈیٹا محفوظ کیا جائے گا انسان کے خلیات گوشت کے، اور اس گوشت کے خلیات کو اس انداز سے تیار کیا جائے گا، ڈیٹا اس کے اندر محفوظ کیا جائے گا۔ کہتے ہیں جتنا اس میں ڈیٹا محفوظ ہوگا کسی اور شے میں محفوظ ہو سکتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا دل میں جو ڈیٹا محفوظ ہو سکتا ہے کئی محفوظ ہو سکتا۔ سبحان اللہ، یہ لیٹسٹ سائنس ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب قرآن مجید کا ایک اور بھی معاملہ ہے کہ اس میں الفاظ ملتے جلتے ہیں، اس میں آیات ملتی جلتی ہیں، اور حافظ جو ہیں ان کو پھر شبہ لگتا ہے۔ ہاں جی، شبہ پڑتا ہے نا، متشابہ ہوتا ہے معاملہ، شبہ پڑ جاتا ہے کہ یہاں ہیں تو کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں۔ پھر پیچھے سے لقمہ دیا جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم اتنے شبہ ہوں، یعنی پڑھنے میں شبہ لگ جائے، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت عرش والا رب ایک جگہ پر ایک انداز سے ہے، دوسری جگہ پر ملتے جلتے انداز کے ساتھ اور آیت ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ایسا قرآن ہو، ایسی جناب تحریر ہو، پھر جناب 5 سال کا بچہ بھی دل کے اندر محفوظ کر لے۔ یہ قرآن کا وہ معجزہ ہے جب تاریخ انسانی میں کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ یہ نہیں تاریخ انسانی میں نظر آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے نام الصفہ رکھا ہے، صفہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسجد نبوی میں صفہ کا ایک چبوترا بنایا تھا۔ جو مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوئے انہوں نے دیکھا ہوگا، میں بھی کئی بار گیا، اللہ پاک نے موقع دیا اور وہ صفہ دیکھا۔ اب میں آپ کو بتلاؤں، اللہ اکبر، یہاں طلباء نے تعلیم کس طرح حاصل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لائے، آپ بہت بڑے تاجر تھے۔ میری تمہاری اماں جان صدیق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ بہت بڑی مالدار خاتون تھی، لیکن وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ حضور سارا کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ اکبر یثرب کے اندر آ گئے۔ یثرب کے اندر آ گئے تو حضور نے فرمایا، عرش والے رب نے مجھے حکم دیتا، میرے سونے ہونے یثرب نہیں رہا، میں دا نام طیبہ رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینۃ الرسول بھی، مدینۃ النبی بھی، طیبہ بھی، تابہ بھی۔ طیبہ کا معنی بھی پاک، تابہ کا معنی بھی پاک۔ ہم نے پاکستان بنایا، ہم نے پاکستان بنایا تو نام پاکستان کیوں رکھا؟ پاکستان فارسی زبان کا لفظ ہے اور اردو زبان میں کئی زبانوں کے الفاظ ہیں۔ اب جناب انگریزی بھی اردو زبان کے اندر شامل ہو کے وہ بھی اردو بن گئی ہے۔ جس طرح اس ادارے کا کیا نام ہے؟ صفہ۔ صفہ ہو گیا عربی، اسلامک، اسلام اور انگریزی نو کٹھا کر کے کی بن گیا؟ اسلامک۔ اور سینٹر بھی انگریزی،
آپ نے بنا لیا نا، بڑا اچھا کیا، حالات کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب والا پاکستان، پاک اور ستان کا مطلب ہے جگہ، پاکستان پاک جگہ، اور دنیا نے ملک بنائے افغانستان افغانوں کی جگہ، ازبکستان قازقستان ترکمانستان، میں گیا ہوں ان علاقوں میں، ترکمانوں کی جگہ قوموں کا نام ہے، قازقوں کی جگہ قازقستانی زبان ہے، ازبکستان ازبکوں کی جگہ ہے، اور پاکستان یہ پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ کیوں یہ نام رکھا گیا؟ پاکستان کا عربی میں ترجمہ طیبہ ہے، طیبہ کا اردو میں ترجمہ پاکستان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پاکستان کا مطلب، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لاہور شہر میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ 1940 میں یہ جہاں مینار پاکستان بنا ہے، اس وقت اس کا نام تھا منٹو پارک، انگریز کا زمانہ تھا، منٹو اس کا نام تھا۔ اللہ اکبر۔ کیا پتا کہ یہ جو منٹو پارک ہے اب اس کا نام کیا ہے؟ مینار پاکستان تو ہے کہاں؟ اقبال پارک۔ اور اقبال، علامہ اقبال کون ہے؟ مصور پاکستان۔ میرے بھائیوں، تو قائد اعظم نے جب خطاب فرمایا تو سامنے ایک جھالر اوپر تھا، وہ صاحبان بنا ہوا، سامنے جھالر لٹک رہی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پاکستان یہ قوموں کو پوجنے کی جگہ نہیں ہے، اور سندھی لوگوں، سندھی زبان پہ فخر کرنے والوں، اور پنجابیوں پنجابی پہ فخر کرنے والوں، اور بلوچیوں بلوچی پر فخر کرنے والوں، اور پختونوں پختون پر فخر کرنے والوں، رب کعبہ کی قسم ہے یہ تو پاکستان ہے، یہ تو پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ ان کی نسبت تو مدینے کے ساتھ ہے، ان کی نسبت تو طیبہ کے ساتھ ہے۔ لہذا پاکستانی بڑھو، پہلے ہم ہیں پاکستانی، پہلے ہیں ہم مسلمان، پھر ہیں پاکستانی۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک شہر پر، مبارک شہر کے نام پر نام رکھنے والے، جب ہم کہتے ہیں ہم ہیں پاکستانی تو ہمارا رشتہ کس سے جڑتا ہے؟ مدینے سے جڑتا ہے۔ جب مدینے سے جڑتا ہے تو سرکار مدینہ سے جڑتا ہے، جب سرکار مدینہ سے جڑتا ہے تو قرآن سے جڑتا ہے، جب قرآن سے جڑتا ہے تو حضرت جبریل سے جڑتا ہے جو قرآن لائے تھے، جب جبریل سے جڑتا ہے تو عرش والے رب سے جڑتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صفحہ بنایا۔ اب جب آپ یہاں تشریف لائے تو کوئی پیسہ تو تھا نہیں، مال تو تھا نہیں، آج تو اللہ کی قسم بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو، اللہ اکبر۔ پتہ صفحہ یونیورسٹی کیسی تھی؟ ایک چبوترا سا تھا۔ میں نے جو جامع کتاب لکھی نا سیرت کی، سیرت کے سچے موتی، اس کو دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، سچے بھی اور سچے بھی۔ اللہ اکبر۔ تو اوپر چھپر ڈالا ہوا تھا، یعنی کھجوروں کے تنے کے ستون تھے، اور ان کے اوپر اسی کی چھالیں تھی، چھپر تھا، اور ارد گرد کپڑا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھاتے تھے، اور کیا میں نے پڑھا؟ دیکھو میری کتاب،
سیرت کی، حضور کی سیرت کی۔ نہانے کے لیے پانی نہیں تھا، کپڑا ایک تھا۔ اللہ کی قسم پڑھو صحیح بخاری، صرف کپڑا ایک ملتا تھا، اور اس کو صفہ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا یہاں سے باندھتے تھے، اور سارا کپڑا نیچے تک بس وہ ایک ہی کپڑا ہوتا تھا۔ اور بعض لوگوں کے پاس صرف جس طرح کچا نہیں ہوتا اتنا سا کپڑا ہوتا تھا، وہ باندھ لیتے تھے، بدن سارا ننگا ہوتا تھا۔ یہ تھے صفہ یونیورسٹی کے طلبا، اور جو ٹکڑے ہیں روٹیوں کے وہ ملتے تھے، اور کھجوروں پہ گزارا کئی دن وہ بھی نہیں ملتے تھے، اور بھوک کا یہ عالم تھا۔ ایک صفہ کا اسٹوڈنٹ، ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ، کہو رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم اپنا کاروبار کریں گے، میں نے فیصلہ کیا کہ میں حضور کے دامن سے وابستہ رہوں گا، بھوکا رہ لوں گا پر قرآن سنوں گا، حضور کی حدیث سنوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مسجد میں پڑے رہتے تھے۔ تو ایک بار، اب دیکھنا ہمیں تو طرح طرح کے کھانے، اللہ اکبر، کہتے ہیں ایک بار بھوک سے برا حال ہو گیا، تو میں نے حضرت ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ عنہ، میں نے کہا قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ روٹی کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو۔ انہوں نے شرح بتلائی، آگے چلے گئے۔ اچھا پھر حضرت عمر آئے، میں نے کہا جی اس آیت کی شرح کیا ہے؟ انہوں نے بھی شرح بتلائی، وہ بھی آگے چلے گئے، سمجھ نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پھر حضور تشریف لائے، تو میں نے حضور سے شرح پوچھی تو انہوں نے ہاتھ پکڑا، یا ابو ہریرہ اورا میں تین شرح دسا۔ کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا، صحابہ بھی بیٹھ گئے، اللہ اکبر۔ تھوڑا ہی وقت گزرا کہ کوئی بندہ نا دودھ کا ایک پیالہ لے آیا، کہو سبحان اللہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں دودھ کا پیالہ، اور سوچ رہے ہیں کہ دودھ کا پیالہ تو آ گیا ہے، پر آیا ایک کے آیا حضور واسطے بھی کہ سانوں بھی لبا تے بننا کی ہے دینا، تے بھوک مینوں لگی ہے، حال برا میرا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، خوش ہوگا بھی گل کوئی لگی بن، اللہ اکبر۔ پیالہ لگا میرے محل، حضور نے فرمایا یہ پیالہ پکڑ لو، خوش ہو گئے۔ ساتھ ہی حضور نے فرمایا سارے نے پڑھا، کہتے ہیں مر گئے بھائی، پیالہ ایک یہ لبائی ہے تو پیوے گا کون کون؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضور کا حکم تھا، میں نے دائیں طرف سے شروع کیا، سب کو پلانا شروع کیا، سارے رج رج کر پیتے گئے، آخر پر پیالہ بھرے کا بھرا، کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم پی لا، فرمایا پھر میں نے پینا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ہوں تے رج گئے، فرمایا اور بھی، میں پھر پیتا۔ تیسری بار میں نے کہا جی میں تو رج گیا، فرمایا اور بھی۔ میں کہا یا رسول اللہ ہوں تے پیروں دے ناخناں تو بھی دودھ بگنا شروع ہو جائے گا۔ اور لوگوں سب کا جھوٹا، صفہ والوں کا جھوٹا، شاگردوں کا بچا ہوا، آخر پر حکمران مدینہ سرکار مدینہ حضرت محمد کریم نے تناول فرمایا۔ کہو سبحان اللہ۔ اب قرآن پڑھوں تھوڑا سا۔ ایسے تو نہیں میرے رب نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا
वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह अल्लाह। ओए सारे मोमिनो, ओए मुसलमानों, वहाबी बने रहो, बरेलवी बने रहो, शिया बने रहो, हनफी सदाउंदे रहो, ओए मालिकी कहलाउंदे रहो, ओए शाफी बने रहो, ओए जो मर्जी बने रहो, पर जदों मेरे मुस्तफा दा नाम लवो, ओए उदों दरूद सलाम दा ओए समा बपा करो। इन्नल्लाह ओए ज़मीन वाले नहीं करनगे, मैं अरशां दे उत्तों अपने सोने ते रहमतां दी बरखा बरसावांगा। जिन्हों हत्थां ने अल्लाह अल्लाह अरश नूं चुकिया होया है ना, कन दी लौ तो लेके गर्दन तक 700 साल दी मुसाफत है, वो भी होई पढ़नगे सारे अरश दे गिरद तवाफ करने वाले, वो भी होई करनगे सारे होई पढ़नगे, मोमन जिन्नोत भी इंसान भी। इन्नल्लाह व मलाइकता, सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाइयों, कहते हम पाकिस्तान को कोई कहता फलां बनाएंगे, कोई कहता फलां बनाएंगे, कोई कहता टिमकान बनाएंगे। ओए तुसां की बनाना है? बनेगा उस वेले जदों मेरे सोने मुस्तफा दे नक्शे कदम ते चलोगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो नक्शे कदम क्या है, बस ये नक्शे कदम का तज़किरा करूँगा और बात ख़त्म करूँगा। नक्शे कदम, चूँकि मैंने आपका नाम पढ़ा सुफ़ा इस्लामिक सेंटर, तो मैंने कहा आज तकरीर इसी पर ही करूँगा। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो सुनो, मंजर देखो, फिर अपने हुक्मरानों का अंदाज़ा भी लगा लो। अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे घर में चूल्हे के नीचे 2-2, 3-3 महीने तक आग ही नहीं जली, सिर्फ खजूर पानी पर गुजारा होता था। अब मुझे बतलाओ, हुजूर के लिए कोई कमी थी? हुक्मरान है, लेकिन मसला यह था मुहाजिरां नूं ना लभे जेड़े मेरे नाल सारा कुछ बीवियां छड़ के आए, बच्चे छड़ के आए, जायदादां छड़ के आए, वो भुखे रहन ते मुहम्मद दा ढिड रज्जिया होवे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वारा नहीं खांदा, जब दूध भी आएगा पहले मिस्कीन पीणगे, अखीर ते मुहम्मद पीएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एवें बननी मदीने की रियासत है, अगे ऐसा बनानी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनो की बनाना तुसा? अल्लाह अकबर। डॉलरां दे ढेर स्विट्जरलैंडां दे बैंकां विच रखा के, महलात बना के तो तुसा बनाना है? ए मुंह ते मसरां दी दाल। ऐसा हो गया जी, वाह भाई वाह, लगता है तू रात जागता रहे, इसलिए बिठाया थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाइयों, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बकरियों का गोश्त भी खाया है। दस्तियां पुजियां आ रही ने हुजूर दी खिदमत विच। अल्लाह अल्लाह, फिर बड़ी रब ने खुशहाली भी दी है। पर जब खुशहाली आई पहले लोगों में आई, फिर हजरत मोहम्मद करीम के घर में आई।
اور جب بھوک تھی تو یہ نہیں تھا کہ حضور کے گھر میں تو کھانے پکے ہیں، ارے آیا بھوکی ہو۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں جی ہمارا حضور سے تعلق، وہ ہاں اس قابل۔ پھر میر علی شاہ بڑا سونا شعر کہہ گیا، سنا دیا ایمی کے ترنم نہ، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا آغا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جائڑیاں، حضور کی پاک داد کمینے اور چھچورے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے نہیں میرے رب نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکر کا۔ ساری دنیا میں مسجدیں ہیں نا، کوئی لمحہ خالی نہیں، اللہ اللہ مؤذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، آگے کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جتھے رب دا نام اوتھے سونیا تیرا نام، میں اپنے نال ملا۔ اللہ اللہ، او میرے بھائیو، یہ مقام ملتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کردار سے۔ اسی لیے اللہ اکبر۔ آؤ اور سنو صفہ کی اور بات سنو۔ یہ جب تنگیوں کے دن تھے نا، تکلیفوں کے دن تھے، تو تھوڑا سا کوئی مال آیا، کوئی غلام آئے تنگیوں کے دنوں میں، ابھی تنگیاں ختم نہیں ہوئی، تو حضرت علی حیدر کرار، اللہ اکبر۔ آج تے ہمیں شیر بنے نا، وہ بھی شیر، وہ بھی شیر، وہ بھی شیر۔ تو بندہ پوچھے تو کیتا کی ہے؟ اللہ اکبر، حیدر کرار، حیدر کا معنی شیر ببر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب بولو بدر کی فتح کا آغاز کس کے ہاتھ سے ہوا؟ چاچا پتریا، حضرت امداد چاچا حضرت علی پتریا، اور دوسرا حضرت حارث حضور کے سگے چچا، ان کا بیٹا عبیدہ۔ ایک چاچا حضور کا اور دو بھتیجے، تینوں کو مبارزت کے میدان میں نکالا، ادھر عتبہ شیبہ ولید، تینوں کو تینوں نے قتل کیا۔ بدر کی فتح ملی تو حضور کے گھر سے ملی، کہو سبحان اللہ۔ خیبر کس نے فتح کیا؟ فاتح خیبر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ احزاب دیکھیں تو عمر بن عبد بعد جو 100 بندوں پر بھارا تھا، اس کو کس نے قتل کیا؟ حضرت علی نے رضی اللہ عنہ۔ اور میرے بھائیو، اتنی خدمات کے باوجود اللہ اکبر کہنے لگے فاطمہ کرما والیے رضی اللہ عنہ، آپ کے ابا جی کے پاس سرکار مدینہ کے پاس غلام آئے ہیں، کچھ پیسے آئے ہیں، تو چکی پر آٹا پی پی کے تیرے ہتھوں چھالے پہ گئے نے، تو میں پانی دے بوکے لیا میرے بھی بکیاں درد شروع ہو گئی، آنا تیرے ابا جی کو چلیے، تو کوئی گزارش کر دے، کچھ آنوں بھی لب جائے، چلے کوئی غلام ہی لب جائے خادم۔ اچھا آج کل تو خاتمہ دے ٹھیر لگے نے، پھر نہ شکرے۔ اچھا خیر، تو وہ گئے،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرا دل نہیں کرتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کی محبت میں چل میں تو جو کرنا ہی ہاں تے اے عرب دی سب تو امیر ترین خاتون حضرت خدیجہ دی تھی تے بڑی پیاری تے حال کی بنیا پیا. نہیں حسن حسین دی اماں جانا ہے. اللہ اکبر. بچوں دی تربیت بھی کرنی ہے پالنے بھی نے. اللہ اکبر. چلے گئے. حضور نے استقبال کیا. بیٹھے باتیں ہوتی نہیں. اٹھ کر آ گئے. گھر آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرماڑیے گئے کیڑے کم سا تو گالی کو نہیں کی تھی. فرمانے لگی مجھے اپنے ابا جی سے نہ مانگتے ہوئے شرم آ گئی. دیکھ لو حکمرانہ دا سارا ٹبر بے شرماندہ جی. ادھر پتر چلا گیا چاچا چلا گیا تھی چلی گئی ماسی دا پتر مامے دا پتر اے میرے اگلے رشتہ دار اے میرے اوستو اگلے اے میری برادری والے اے راجپوت اے کشمیری اے رائی اے سید. جیڑا وزیر اعظم آوے اپنا شہر سنواردا ہے وہ تو اپنا تو وزیر اعظم تو سارے پاکستان دا ہے. پھر یار بیلی دوست انہوں نے پرمٹ انہوں نے ملازمت انہوں نے نوکریاں. ہائے 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 اللہ اکبر. تے نا کڈا سونا رکھیا پاکستان. تے پہ گیا کنہ دے ہتھیاں آ گیا. اور میں لفظ نہیں بولنا ویسے تو یہ سمجھ گئے جی کیونکہ زبان تو میں اپنی ستھری رکھنی ہے نا. اللہ اکبر. او میرے بھائیو اللہ کی قسم بڑا فرق ہے. زمین آسمان اور کتھے میرے علی کتھے تیری سنا. اللہ اکبر. اچھا دوبارہ پھر چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا نہیں پھر جائیں گے. دوسرے تیسرے چوتھے دن پھر چلے گئے. حضور نے دروازے پر استقبال کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ماتھا چوما. حضرت علی کو سینے سے لگایا اپنی مسند پر بٹھایا. اللہ اکبر. ہاں پترو آج کس طرح ہونا ہوا. اہلا و سہلا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابا جی مسئلہ یہ ہے لہذا آپ کے پاس کچھ مال آئے کوئی تھوڑا سا ہمیں بھی دے دیں کوئی زندگی میں آسانی ہو جائے. حضور نے فرمایا نہیں میں تمہیں نہیں دوں گا. یہ جو صفہ والے ہیں نا تم سے کئی زیادہ مسکین ہیں. میں ان صفہ والوں کو سہولتیں دوں گا تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. اور کیا فرمایا فرمایا میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں. فرمایا فاطمہ تے علی نسخہ دے جاؤ 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر پڑھتے جاؤ. اللہ اکبر پڑھتے جاؤ وہ تمہارے اندر طاقت پیدا کرتا چلا جائے گا. علی تو بکے کھچی لیا فاطمہ تو آٹا پی بھی جا حسن حسین نو کھوائی جا میرے کول کوئی نہیں. اور صبح اسلامک سینٹر واڑے ہوئے ایتھوں ہویا جے اسلام دا غال. ربا سونیا حضور دے نقش قدم تے چلن والے حکمران عطا فرما. کہہ دیو آمین. بولو کہہ دیو آمین. یا مولا کریم یہ جتنے آئے ہیں جنہوں نے یہ باغ سجایا ہے جنہوں نے حصہ لیا ہے اللہ سارے نے چار چھن لا. اور جب ہماری موت کا وقت آئے زبان پر لا الہ الا اللہ جاری فرما. اور یہ جو قرآن کے حافظ ہیں جو 8 جنہوں نے حفظ کیا ہے میں پھر ان کو ان کے والدین کو ان کے بھائیوں کو بہنوں کو ان بچوں کو سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جنہوں نے یہ باغ سجایا اس میں حصہ لیا اور جو آج آئے ہیں یہ سننے کے لیے رونقوں میں اضافہ کرنے کے لیے ان سب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ باغ اسی طرح ہی پھلتا رہے پھوٹتا رہے بہار آفرین بنا رہے اور اسی طرح کے پھل جو ہیں وہ تیار ہوتے رہیں اور ساری دنیا میں قرآن کی خوشبو پھیلاتے رہیں. اور جب قیامت کا دن ہو اللہ اکبر
تو یہ قرآن ایک نور بن جائے گا، آگے بھی نور ہوگا، قرآن کہتا ہے دائیں بھی نور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ ہمیں قبر میں بھی یہ نور عطا فرما دینا، اس زندگی میں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔